عباس امام نہیں ہے تو پھر اتنے خاص کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس امام نہیں ہے تو پھر اتنے خاص کیوں؟ خیام کے لیے پانی لینے جانے کے لیے جس کو بھیجا جاتا ہے وہ ہے عباس۔ جنگ 9 محرم کو ہو جانی تھی لیکن ایک رات کی مہلت مانگی جاتی ہے اور اس کے لیے جسے بھیجا جاتا ہے وہ ہے عباس، یعنی سفیر حسین۔ عباس جو ہے حسین کے لشکر کے علم بردار ہیں، یعنی علمدار لشکر حسینی کون ہے؟ عباس۔ قمر بنی ہاشم، سبقائے حسین، علمدار حسین، یہ سارے القابات عباس کے ساتھ ہی خاص کیوں؟ عباس میں ایسی کون سی بات ہے جو باقیوں میں نہیں؟ عباس میں ایسی کیا چیز ہے کہ تمام ائمہ حضرت عباس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور امام حسین کے بہت خاص الخاص ہیں؟ عباس کی وہ خصوصیت جو انہیں باقیوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے ان کا حد درجے کا ادب اور ان کا مطیع محض ہونا۔ امام حسین کے مقابل یعنی اپنے وقت کے امام کے سامنے حضرت عباس اتنے مؤدب ہیں، اتنے مطیع ہیں کہ آپ کو تاریخ میں حضرت عباس کا مستند کتابوں میں کوئی خطبہ نظر نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ انہی کے بابا امام علی علیہ السلام کی مثال دیکھیں تو امام علی علیہ السلام کے جتنے بھی خطبات ہیں جو آپ نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں وہ سب پیغمبر کی رحلت کے بعد کے ہیں۔ ذہن میں آتا ہے کہ آخر امام علی نے پیغمبر کی زندگی میں کیا کوئی خطبہ نہیں دیا؟ امام علی نے کوئی خطبہ نہیں دیا کیونکہ امام علی یہ سمجھتے کہ جب پیغمبر خدا ہمارے درمیان موجود ہے تو میں کون ہوتا ہوں جو کلام کروں، میں کون ہوتا ہوں جو خطاب کروں، میں کون ہوتا ہوں جو خطبہ دوں۔ اسی طرح حضرت عباس بھی جب دیکھتے ہیں کہ ان کے وقت کا امام موجود ہے تو حضرت عباس کوئی خطبہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تاریخ میں آپ کو ان کا کوئی خطبہ نظر نہیں آئے گا مگر یہ رجز خوانی اور کچھ اشعار کے سوا۔ حضرت عباس کا ادب اگر آپ مزید دیکھیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کے لاشے پر تیروں کی بارش کی گئی، حضرت عباس جیسے شجاع نے اپنی تلوار نکالی کہ کیا ہے مقابل سے اپنے دشمن سے لڑے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس تلوار اپنی نیام میں رکھو۔ عباس اس حد تک مؤدب ہے، اس حد تک مطیع ہے کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کیوں یا مجھے لڑنا ہے یا کیوں تلوار رکھی جائے، بالکل بھی نہیں۔ امام حسین کے مقابل بالکل خاموش اور مؤدب۔ یہی چیز اگر آپ دیکھیں کہ جب امام حسین کربلا کی جانب روانہ ہو رہے تھے بہت سارے لوگوں نے آ کے مشورہ دیا، بہت سارے لوگوں نے آ کے سجیشنز دی، کچھ نے اعتراض کیا، کچھ نے کہا کہ جابر بن عبداللہ انصاری کا یقیناً آپ سب نے نام سنا ہے، انہوں نے آ کے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں کوفہ؟ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ صلح کر لیں، آپ کے بھائی امام حسن نے بھی صلح کی تھی۔ اسی طرح ابن عباس بھی آتے کہہ رہے کہ مولا آپ کوفہ نہیں جائیں، آپ یمن چلے جائیں، لیکن حضرت عباس انہوں نے آ کے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مشورہ نہیں دیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، یعنی اپنے وجود کو گویا اپنے امام کے مقابل میں سمجھتے ہی نہیں کہ یعنی گویا کہ میں ہوں ہی نہیں، جو ان کے امام نے فرما دیا آپ کا حکم گویا سر آنکھوں پر۔ اسی طرح مزید آپ کربلا میں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس خیام لگا رہے ہیں اور عمر سعد کا حکم آتا ہے کہ خیام کو اس جانب سے ہٹا دیا جائے، دریا کے کنارے نہ لگایا جائے، تو حضرت عباس ان سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن امام حسین فرماتے ہیں عباس یہاں سے خیمے اکھیڑ دو یہاں سے۔ تو حضرت عباس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، یعنی حضرت عباس اس حد تک مطیع محض ہے، اس حد تک تابعدار ہے، اس حد تک فرما بردار ہیں کہ وہ اپنے وجود کو اپنے امام کے سامنے گویا کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یعنی عباس اپنے امام کے سامنے مطیع محض اور انتہائی مؤدب تھے، اور یہی وہ خصوصیت تھی جو عباس کو علمدار قمر بنی ہاشم بناتی ہے۔